حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے۔ سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاء اللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد آمد ہوئی حضور کی روشن زمانہ ہو گیا آمد ہوئی حضور کی روشن زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا صلی علی نبی جنا صلی علی محمد آمد ہوئی آمد مصطفیٰ سے ہے پھولا پھلا چمن چمن آمد مصطفیٰ سے ہے پھولا پھلا چمن چمن آئی بہار ہر طرف
کھلنے لگا چمن چمن صلی علی نبینا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جانی ہے وہ جہان کی جانی ہے وہ جہان کی جانے تو جہان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد خوف نہ رکھے رضا ذرا تو ہے ابھی مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے صلی علی نبینا صلی علی آمینہ کا چاند آ گیا 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 جھومو جھومو آمینہ کا چاند آ گیا آمینہ کا چاند آ گیا کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا آیا اسی دن احمد مختار آ گیا آیا اسی دن احمد مختار آ گیا گھر آمنہ کے سید ابرار آ گیا گھر آمنہ کے سید ابرار آ گیا خوشیاں مناؤ بھائیو خوشیاں مناؤ غم زد و غم خوار آ گیا آمینہ کا آمینہ کا آمینہ کا چاند آ گیا آمینہ کا چاند آ گیا جھومو جھومو آمینہ کا چاند آ گیا آمینہ کا چاند آ گیا اور نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت جلوہ ہے حق جلوہ صبح شب ولادت سایہ خدا کا سایہ صبح شب ولادت فصل بہار آئی فصل بہار آئی شکل نگار آئی فصل بہار آئی فصل بہار آئی شکل نگار آئی گلزار ہے زمانہ گلزار ہے زمانہ صبح شب ولادت آمینہ کا آمینہ کا آمینہ کا چاند آ گیا آمینہ کا چاند آ گیا آمینہ کا آمینہ کا آمینہ کا چاند آ گیا آمینہ کا چاند آ گیا شاخوں پہ مرغ چہکے عہد بہار آیا صبح شب ولادت تجھ مردہ حسرتوں کے سب کھیت لہلہائے جاری ہوا وہ دریا صبح شب ولادت دل جگمگا رہی ہے عصمت چمک اٹھی ہے دل جگمگا رہی ہے عصمت
چاند آ گیا، جھومو جھومو آمینہ کا چاند آ گیا، آمینہ کا چاند آ گیا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت، دونوں جہاں کی شاہی، دونوں جہاں کی شاہی، پڑھتے ہیں عرش والے سنتے ہیں فرش والے، سلطان نو کا خطبہ صبح شب ولادت، دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے، دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے، خورشید ہی وہ چمکا، خورشید ہی وہ چمکا صبح شب ولادت، آمینہ کا آمینہ کا آمینہ کا چاند آ گیا، 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 پیارے ربیع الاول میری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت، نوشا بناؤ ان کو، دولہا بناؤ ان کو، ہے عرش تک یہ شہرا صبح شب ولادت، تیری چمک دمک سے عالم چمک اٹھا ہے، تیری چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے، میرا بھی بخت چمکا، میرا بھی بخت چمکا صبح شب ولادت، آمینہ کا آمینہ کا آمینہ کا چاند آ گیا، آمینہ کا چاند آ گیا، جھنڈے لگاؤ گھر کو سجاؤ، جھنڈے لگاؤ گھر کو سجاؤ، کر لو چراغاں دل جگمگاؤ، آقا کی آمد کی دھومیں مچاؤ، آقا کی آمد کی دھومیں مچاؤ، چاند آ گیا ہے، چاند آ گیا، آمینہ کا آمینہ کا چاند آ گیا، آمینہ کا چاند آ گیا، روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت، آمد کا شور سن کر گھر آئے ہیں بھکاری، پھیرے کھڑے ہیں رستہ صبح شب ولادت، بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے دیا کباڑا، بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے دیا کباڑا، دے دے حسن کا حصہ، دے دے ہمارا حصہ، دے دے حسن کا حصہ صبح شب ولادت، آمینہ کا آمینہ کا آمینہ کا چاند آ گیا، آمینہ کا چاند آ گیا، آمینہ کا آمینہ کا آمینہ کا چاند آ گیا، آمینہ کا چاند آ گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے
اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے آج کے اس مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا اور آخر تک شریک رہوں گا۔ ممکن ہو تو ضرور ذہن بنا لیں۔ بعض اوقات اپنے آپ کو باؤنڈ کرنے سے الحمدللہ دیکھا گیا ہے کہ اچھے نیک اعمال کرنا جو ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ اب بعض ہوں کہ یار میرے کو بس 9:30 نیچے اترنا ہے، گھر میں ہوں گے مدنی چینل پہ ہوتے ہیں اس طرح کے، یار گھر باہر نکلنا ہے، باہر جانا ہے۔ اب باہر جانا ہے تو بھائی کسی سے ملنا ہے یا کوئی ٹائم دیا ہوا ہے، کسی کی کوئی عیادت کرنی ہے، کیا مطلب ہے کیا جانا؟ بس وہ گلی میں جمع ہوتے ہیں نا، اس لیے تھوڑا سا بیٹھتے ہیں، دیکھیں گے کوئی ہوگا تو اس سے ذرا بات چیت ہو جائے گی، ملاقات ہو جائے گی۔ تو یہ بیٹھے نا بزرگوں کی صحبت میں، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اور ماشاءاللہ جو مدنی مذاکروں کے پابند ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے علم و عمل میں کافی ان کے نکھار پیدا ہوتا ہے۔ تو ضرور میں تو مشورہ دوں گا کہ اول تا آخر اس ہفتہ وار مدنی مذاکرے سے دوستی پوری پکی کر لیں کہ انشاءاللہ آخر تک میں اس مدنی مذاکرے میں شامل رہوں گا۔ اور اگر آج باب المدینہ میں آپ گھر پر دیکھ رہے ہیں تو اب میں مشورہ یہ بھی دوں گا کہ یہاں آ کر دیکھیں فیضان مدینہ میں عاشقان رسول، عاشقان میلاد کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، اور الحمدللہ بے شمار ایسے اسلام بھائی یہاں آپ کو ملیں گے جو روزوں کے پابند ہوں گے، نفلی روزے رکھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، با جماعت نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کے لیے 12 ماہ 26 ماہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ عام طور پر ہم جیسوں سے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنا مشکل ہوتا ہے، اور یہ اپنی جوانیاں انہوں نے رائے خدا عز و جل میں پیش کر دی ہیں۔ تو خوش نصیب ہیں یہ، ان کی صحبتیں پائیں گے، ان کے قرب میں بیٹھیں گے، اور ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ہم اپنے ہاتھ اٹھائیں گے۔ اللہ ان کا صدقہ ہمیں نصیب کر دے، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، ہماری مشکلات آسان ہو جائیں۔ تو ہوتا ہے کہ ایسے مدنی برکتیں اور مدنی بہاریں یہ الحمدللہ نصیب ہو جاتی ہیں۔ اور عاشقان رسول کی یہ مدنی تحریک دعوت اسلامی، ان کے اجتماعات کی جو مدنی بہاریں ہیں اس میں ایک بڑی پیاری مدنی بہار میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ککری گراؤنڈ باب المدینہ کا بڑا مشہور گراؤنڈ ہے، اور یہ وہ گراؤنڈ ہے جس میں امیر علیہ سنت نے بھی کرم فرمایا۔ اجتماع میلاد میں ایک وقت امیر علیہ سنت اس ککری گراؤنڈ کے اجتماع میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور اب الحمدللہ باب المدینہ میں جسے اس بار 12 اجتماعات ہوئے، 12 مقامات پر عالمی مدنی مرکز میں ہوا، 11 اور مقامات پر جمع ہو کر اسلام بھائی نے اس اجتماع میلاد بڑی رات کا یہ اس میں شرکت کی۔ تو اس اجتماع میں ایک عاشق رسول کا ایک بیان ہے کہ میرے ایک شناسہ جاننے والے بے نمازی اور ماڈرن نوجوان نے شرکت کی۔ صبح بہارا کے استقبال کے وقت درود و سلام کی گونج اور مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دھوم کے دوران ان کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ نیکیوں کی طرف رغبت اور گناہوں سے نفرت کا جذبہ ملا۔ انہوں نے ہاتھوں ہاتھ نماز کی پابندی اور داڑھی سجانے کی نیت کی، اور واقعی وہ نمازی اور بارش ہو گئے، داڑھی والے ہو گئے۔ نیز ان کے اندر ایک برائی کی عادت تھی جس کا ذکر کرنا مناسب نہیں۔ اجتماع میلاد کی برکت سے الحمدللہ وہ بھی دور ہو گئی، اور دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ اجتماع میلاد میں شرکت کی سعادت سے مریض عصیاں کو گناہوں کا علاج مل گیا۔ وہ بابو پڑھتے ہیں نا، مانگ لو ان کا غم مانگ لو، چشم رحمت نگاہ کرم مانگ لو، معصیت کی دوا لا جرم مانگ لو، کہ مانگنے کا مزہ آج کی رات کی۔ تو الحمدللہ تو یہ لمحے ملتے ہیں زندگی میں، تو
تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سعادتوں سے، ان برکتوں سے محروم نہ فرمائے. تو کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. اپنے نصیب کو جگائیں تو صحیح، کوئی ہلائیں جلائیں تو صحیح کہ بھائی اٹھ یار، اٹھ بھائی، کچھ تو ہو جائے گا کرم، آئے. تو اس طرح کے اجتماعات میں شرکت اپنا روٹین بنائیں. انشاءاللہ آپ کو اس کی بے شمار برکتیں ملیں گی. اور میرے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت، سبحان اللہ، ان کو منانے والوں پر تو کیسی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ سیدنا عبد الواحد بن اسماعیل رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ مصر میں ایک عاشق رسول رہا کرتا تھا، جو ربیع النور شریف میں، ربیع الاول شریف میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوب جشن ولادت منایا کرتا تھا. ایک بار ربیع الاول شریف کے مہینے میں ان کی پڑوسن یہودن نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ ہمارا مسلمان پڑوسی اس مہینے میں ہر سال خصوصی دعوت وغیرہ کا اہتمام کیوں کرتا ہے؟ تو یہودی نے بتایا کہ اس مہینے میں اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اور لہذا یہ ان کا جشن ولادت مناتا ہے، اور مسلمان اس مہینے کی بہت تعظیم کیا کرتے ہیں. تو اس پر یہودین نے کہا کہ واہ، مسلمانوں کا طریقہ بھی کتنا پیارا ہے کہ یہ لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر سال جشن ولادت مناتے ہیں. اور وہ یہودن رات جب سوئی تو اس کی سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک نہایت ہی حسین و جمیل بزرگ تشریف لائے ہیں اور ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہے. اس نے آگے بڑھ کر ایک شخص سے دریافت کیا کہ یہ بزرگ کون ہے. اس نے بتایا کہ یہ نبی آخر الزمان رحمت عالمیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ اس لیے تشریف لائے ہیں تاکہ تمہارے مسلمان پڑوسی کو جشن ولادت منانے پر خیر و برکت عطا فرمائے، ان سے ملاقات فرمائے، نیز اس پر اظہار مسرت فرمائے. تو یہودن نے پھر پوچھا کہ کیا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بات کا جواب دیں گے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جی ہاں. اس پر یہودن نے سرکار علی وقار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں لبیک فرمایا. سبحان اللہ. وہ بے حد متاثر ہوئی اور کہنے لگی کہ میں تو مسلمان نہیں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی مجھے لبیک کہہ کر جواب دیا. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کی طرف سے مجھے بتایا گیا ہے کہ تو مسلمان ہونے والی ہے. اس پر وہ بے ساختہ پکار اٹھی کہ بے شک آپ نبی کریم صاحب خلق عظیم ہیں، جو آپ کی نافرمانی کرے وہ ہلاک ہوا، اور جو آپ کی قدر و منزلت نہ جانے وہ خائب و خاسر یعنی نقصان اٹھانے والا ہوا. پھر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. اب اس کی آنکھ کھل گئی، وہ سچے دل سے مسلمان ہو گئی، اور اس نے یہ طے کر لیا کہ صبح اٹھ کر ساری پونجی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت کی خوشی میں لٹا دوں گی اور خوب نیاز کروں گی. جب صبح اٹھی تو اس کا شوہر اس کو دیکھا، اس نے کہ وہ تو دعوت کی تیاری کر رہا ہے. تو اس نے حیرت سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اس بات کی خوشی میں دعوت کا اہتمام کر رہا ہوں کہ تو مسلمان ہو چکی ہے. پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ میں بھی رات پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے حق پرست پر ایمان لا چکا ہوں. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے،
کیا زمین کیا آسماں ہر سمت چھایا نور ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا بٹھار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا آقا اختار کی آمد مرحبا تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا برکت والا نبی کا جھنڈا اپنے گھر لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا بابا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا اولا کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا منٹھان کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا کمپان کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا اولا کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے الحمدللہ، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح محبت کے کچھ اسباب ہوتے ہیں جو دل میں اتر کر محبوب سے بے پناہ چاہت پر ابھارتے ہیں، اسی طرح محبت کی کچھ علامات بھی ہیں جنہیں ایک عاشق صادق کے عشق و محبت کی دلیل سمجھا جاتا ہے، اور ان علامتوں کو دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی یہ شخص جو ہے یہ فلاں سے بے حد محبت کرتا ہے. مثلا محبت کرنے والا ہر معاملے میں اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، ہر وقت اس کے ذکر سے اپنی زبان تر رکھتا ہے، اس کی پسند کو اپناتا ہے اور جو چیز اسے ناپسند ہو اسے دور رہتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی ایک بات ہے کہ محبت ہے، جشن ولادت منایا ہے، لیکن اب آپ دیکھیں جیسے علماء فرما رہے ہیں کہ ہر وقت محبوب کا ذکر کرتا ہے، اور اس کا ایک انداز ہے درود پاک پڑھتا رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کی کثرت کرے، اس محبت بڑھتی رہے گی، عشق بڑھتا رہے گا. اور ماشاءاللہ اس کی تو فضیلت ہے کہ جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے. تو اتنی، اور پھر درود پاک کی تو مختلف فضیلتیں. تو اب اگر میں محبت کرتا ہوں تو آج کا دن چیک کریں، اور اس چیک کرنے کا ایک بڑا پیارا انداز امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فکر مدینہ کے طور پر فرماتے ہیں کہ مدنی انعامات ہیں، ان میں یہ بھی ہیں 313 مرتبہ کم از کم درود پاک پڑھنے. تو کیا میں نے آج 313 مرتبہ کم از کم درود پاک پڑھا؟ بس چیک کریں نا، اگر نہیں کیا تو چلے اب کر لیں.
لیکن خیر بیان وغیرہ جب ہو رہا ہو تو اس وقت نہیں پڑھنا ہے، مدنی مذاکرے کے دوران نہیں پڑھنا ہے، علم کی مجلس میں علم حاصل کرنا ہے، اس کے بعد کوئی ایسا وقفہ ڈھونڈے اور پھر اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیں نصیب کرے تو اذان ہوتے ہی اگر مسجد میں جانے کا معمول ہو جائے، سنتیں وغیرہ پڑھ کر جب جماعت کا وقت ہوتا ہے، دو زانوں بھی بیٹھے ہوں، سبحان اللہ، قبلہ رخ بھی ہوں، تصور میں گنبد خضرا ہو، سنہری جالیاں ہوں، اور اس عقیدت و محبت کے ساتھ جب درود پاک پڑھیں گے تو کیا باتیں مدینے کی. تو اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے. پھر تو یہ جو بات فرمائی کہ محبت کی اولین علامت محبوب کی اطاعت و اتباع ہے، تو اس لیے ہر امتی پر حق ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بات کا حکم ارشاد فرما دیا اس پر عمل پیرا ہو اور اس کی ذرہ برابر مخالفت کا تصور بھی ذہن میں نہ لائے. ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کی زیارت ہو گئی الحمدللہ. تو یہ بھی ایک اپنا انداز بنائے کہ اتباع رسول کا تقاضا ہے کہ ہر مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرے. تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. ماشاءاللہ یہ دیکھیں، سیدھے ہاتھ سے دینا اور سیدھے ہاتھ سے لینا، یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. بچوں پر شفقت، محبت، دل جوئی، یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. تو یہ انداز مدنی چینل پر ہم دیکھتے ہیں، تو ان سے اپنا ذہن بنائیں. بعض اوقات نہیں ہوتی طبیعت، اس طرح کا انداز نہیں ہوتا ہے، لیکن ماشاءاللہ جو اس طرح کا معاملہ دیکھ کر کوشش تو کرے نا، کوشش کرنے والوں میں اپنا نام تو لکھیں کہ بھائی ہم مسکراتے نہیں ہیں، ہم بات کرتے ہوئے مسکراتے نہیں ہیں، تو چلے مسکرانے کی عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ عادت بنتی جائے گی. لوگوں کا دل ہم سے دکھتا رہتا تھا، بھائی اب جو ہے نا ہم کوشش کریں گے کہ دل نہ دکھے، کسی کا دل دکھ گیا اسے معافی مانگ لیں گے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار ارشاد فرمایا، تو اس کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی گزاریں تو یقیناً دنیا اور آخرت کی ڈھیروں برکتیں اور ڈھیروں بھلائیاں یہ ہمیں حاصل ہوں گی. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ترجمہ کنز ایمان کہ بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے. اور صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کے تحت کہ ان کی اچھی طرح اتباع کرو اور دین الہی کی مدد کرو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلو، یہ بہتر ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا نصیب ہو جائے، دنیا اور آخرت میں خیر ہی خیر ہے. کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ اگر ہم اپنی زندگی گزاریں گے دنیا میں بھی برکتیں ملیں گی، آخرت میں بھی برکتیں ملیں گی ماشاءاللہ. اب دیکھیں یہ بھی مدنی منع جو روزانہ ہی جب مدنی مذاکرہ ہوتا ہے تو یہ ماشاءاللہ حاضری دیتے ہیں اور دل جوئیوں کا سامان یہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے. اللہ ان کو صحت دے، عافیت دے اور دراز عمر بالخیر نصیب فرمائے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں. مکتبۃ المدینہ نے ایک بڑی پیاری کتاب شائع کی ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پڑھیں. سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کتاب کو پڑھیں. ایک عشق رسول نامی ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اس رسالے کو پڑھیں. صحابہ کرام علیہ رضوان کا عشق دیکھیں کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسا عشق کرتے تھے، کیسی محبت کرتے تھے. تو اے کاش کہ ان انداز کو ہمیں اپنانا نصیب ہو جائے اور ہم مسلمانوں کے لیے خیر خواہ بن جائیں اور ماشاءاللہ اس طرح سے ان کی دل جوئی کرنے والے کاموں میں مطلب اپنے آپ کو مصروف کر لیں
اور دعوت اسلامی ماشاءاللہ یہ نہ صرف سنتیں اس میں سکھائی جاتی ہیں بلکہ اس کو پھیلانے کا بھی جذبہ ملتا ہے. آپ ٹھیک ہے اپنے روٹین وائز جو اپنے کام کر رہے ہیں، لیکن آپ جہاں فیکٹریوں پر ہیں، جہاں آپ آفیسز میں ہیں، جہاں مارکیٹوں میں ہیں، چاہے آپ اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، آپ دیکھیں کہ اس انداز کو اپنا کر ہم معاشرے میں کتنا بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں، معاشرے میں کتنی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. اسی صورت میں جب ہم سب مل کر اس انداز کو اپنا کر آگے بڑھیں، محبت، پیار، شفقت، یہ اگر ہمارے معاشرے میں اگر تقسیم ہونا شروع ہو جائے تو امن کا گہوارہ بن جائے، ایک دوسرے کے حقوق، ایک دوسرے سے نرمی، محبت، پیار، یہ انداز اختیار کریں گے تو برکت ہی برکتیں. تو اللہ تعالی ہمیں پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری ادائیں ہم سنتے ہیں. ایک ادا یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی کو کوئی چیز عطا فرماتے تو سیدھے ہاتھ سے عطا فرماتے، اور اسی طرح جب بھی کسی کو کوئی چیز لیتے تو وہ بھی سیدھے ہاتھ سے لیتے. تو اس معاملے میں بھی ہمیں انداز اختیار کرنا چاہیے. خوشبو لگانا بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری یہ بھی سنت ہے، اور اچھی خوشبو جو ہے وہ عقل میں اضافہ کرتی ہے ماشاءاللہ. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ مسکرا کر ملتے، خندہ پیشانی سے ملتے. تو یہ سنتیں بھی عمل کرنے کا ہمیں ذہن ہونا چاہیے اور عمل کرنے کا ایک جذبہ نصیب ہو. مسلمانوں کی دل جوئی کی نیت سے چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ، بڑوں کے ساتھ مؤدبانہ لہجہ رکھیے. انشاءاللہ ثواب کمانے کے ساتھ ساتھ دونوں کے نزدیک آپ معزز رہیں گے ماشاءاللہ. تو آئیے جلوس میلاد میں ہم بھی حاضر ہوتے ہیں اور اس جلوس میلاد کی برکتیں پانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ 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 لا الہ الا ہو. صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا. صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا. صدقہ لینے نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا ہو. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، دادا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا ہو. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا ہو. میں گدا تو بادشاہ پردے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ پردے پیالہ نور کا. نور دل دونا تیرا، نور دل دونا تیرا، بیدار سر کا نور کا. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا ہو. چاند چھپ جا جا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں
میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشارہ کیا ہی چلتا تھا اشارہ پر کھلونا نور کا اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا اور جو کمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا اور جو کمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا اور جو کمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا مرحبا خاندان مصطفیٰ مرحبا مرحبا خاندان مصطفیٰ مرحبا مرحبا اولاد مصطفیٰ اولاد مصطفیٰ مرحبا مرحبا والدین مصطفیٰ والدین مصطفیٰ مرحبا مرحبا والدین مصطفیٰ مرحبا مرحبا خاندان مصطفیٰ مرحبا مرحبا خاندان مصطفیٰ مرحبا مرحبا خاندان مصطفیٰ مرحبا 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 اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 اللہ
محمود دور محمد تو جگ کا سردار حمید محمود دور محمد تو جگ کا سردار جان سے پیارا راج دلارا جان سے پیارا راج دلارا رحمت کی سردار مدنی اللہ اللہ یاسین و طٰہٰ طیبہ والا قرآن کی تفسیر حاضر و ناظر شاہد و قاسم حاضر و ناظر شاہد و قاسم آیا سراج منیر مدنی اللہ چہرہ منہ سے جھڑتے پھول پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول بک چمد بدر شاشانی مت چمک دلاٹ نورانی کالی زلفت اکھ مستانی مخمور اکیہن مد بھریا اس صورت نو میں جانا کا اس صورت نو میں جانا کا اس صورت نو میں جانا کا کہ جانے جہانا کا سچ آقا رب دی مشانہ کا جس شان کو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا کس میں گرے گلی کس تیری سنا مشتاق کس جا گڑیاں پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے حضور ہے گمان نفس جانگی یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے جوانگی کروں تیرے نام پہ جاویدہ نہ بس ایک جان دو جان فدا دو جان سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑو جہان نہیں کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہیں پیاری صورت
ہنستا چہرہ پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے میرا محبوب نہ تھا جن دیکھ کے چند شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جائے جو رخ نقاب ہٹاوے آدم پیدا سونا ماہی تنو کدرے نظر نہ آوے پیاری صورت ہنستا چہرہ پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے نور سدا کا چاند سا چہرہ نور سدا کا چاند سا چہرہ حق کا پیارا رسول مدنی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اول آخر سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب اول آخر سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بنا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود اول آخر سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب اول آخر سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب غیب کی خبریں دینے والا آقا غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب مدنی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا لا الہ الا